إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات، کچھ اصطلاحات، الفاظ اور جملے ایسے ہیں جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں لیکن گہرائی سے اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ان میں سے ایک تقوی، متقی اور پرہیزگاری کا لفظ ہے. بار بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ آدمی متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اس میں تقوی ہے یا تقوی کی زیادہ ضرورت ہے، مگر اس پر غور ہم نے بہت کم کیا کہ تقوی کہتے کسے ہیں، متقی ہوتا کون ہے. کیونکہ تقوی یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. پائس تقوی اور متقی، اللہ تعالیٰ کو یہ صفات بہت زیادہ پسند ہیں. اتنی پسند ہیں کہ اس کے بغیر ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. عبادت کا سارا دار و مدار اسی تقوی پر ہے. جنت اور اس کی بشارتیں متقی لوگوں کے لیے دی گئیں. ان للمتقین مفازا، کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی بن جائیں. تقوی یہ کسی درخت پر پیدا ہونے والے پھل کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی قلب و دماغ کے اندر پیدا ہونے والے احساس اور شعور کا نام ہے. متقی وہ آدمی ہے جس کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتر جائے، بس جائے. جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بس جائے گی وہی آدمی متقی ہے، وہی آدمی پرہیزگار ہے. اسی کو تقوی کہا گیا. انہی لوگوں کے لیے جنت اور کامیابی کی بشارت دی گئی. لیکن اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس جو تقوی کا انداز ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ تقوی وہ ہو جو ہم چاہیں، یعنی اپنا اختیاری تقوی. جیسے آپ کوئی گروسری شاپ میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہاں پر ساری چیزیں نہیں لے لیتے، اپنے مطلب کی چیز لیتے ہیں. اسی طرح آدمی چاہتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں سے اپنے مطلب کی چیز پر عمل کرے اور باقی چیزوں کی طرف نہ دیکھے. یہ اس طرح کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ جس کو چاہے اختیار کریں اور جو چاہے چھوڑ دیں، بلکہ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن و سنت کے ساتھ ثابت ہو وہ اس پر ہر طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا. کیونکہ یہ تقوی کی علامت ہے، یہی متقی ہونے کی پہچان ہے کہ جو چیز جیسے بتائی گئی اسی طریقے سے اس کو وہ قبول کرے گا. اب یہ تقوی کن چیزوں میں ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ تقوی ساری زندگی کا نام ہے. اگر ہماری ساری زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق بسر ہو تو اسی آدمی کو متقی اور اسی آدمی کو پرہیزگار کہا جائے گا. جب تک یہ تقوی آدمی کے اندر پیدا نہ ہو، وہ پک اینڈ چوز جو پالیسی ہے نا، اختیار کرنا، اپنی مرضی سے چننا، ویسے ہی وہ عمل کرے گا. مثلا ایک شخص ہے جو مسجد میں بہت متقی ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، مگر جب گھر میں جاتا ہے
تو اس کا تقوی ختم ہو جاتا ہے۔ بیوی بچوں کے لیے اسلام نے جو حکم دیا ہے عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور دوسرا آدمی اس کے بالکل برعکس اپوزٹ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اس کا سلوک ایسے ہے جیسے متقی لوگوں کا ہونا چاہیے، مگر وہ مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا۔ تو دونوں نے ایک ایک صفت اپنے اندر پیدا کی۔ یہ آدمی مسجد کی صفت پیدا کیا، دوسرا آدمی فیملی کی صفت پیدا کیا، نہ یہ پورا متقی نہ وہ پورا متقی۔ اسی طرح سے کچھ لوگ متقی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن جب حقوق کا مسئلہ آتا ہے، معاملات کا، دین لین کا معاملہ آتا ہے، وہاں وہ متقی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ متقی ہیں لباس کے مسئلے میں کہ ایگزیکٹلی لباس یہی ہونا چاہیے، اس میں ان کا سارا زور ہے، لیکن مسجد کے معاملات، کمیونٹی کے مسائل، اس میں وہ کہتے ہیں خبردار جو تم نے تقوی کی بات کی، یعنی لباس میں تقوی سارے کا سارا، اور جب آپ اس سے کہیں کہ مسجد میں بھی ویسے ہی تقوی اختیار کرو، کمیونٹی کے مسائل میں بھی ویسے ہی متقی بنو، لوگوں کے حقوق میں بھی ویسے ہی متقی بنو، وہ کہتے ہیں کہ نہ، یہ منظور نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی مرضی سے متقی بنے، جبکہ فرمان الہی ہے آل عمران سورہ آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ایسے تم متقی بنو، اور پوری زندگی اس پر چلنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لی اور اس کے بعد باقی چیزیں چھوڑ دی گئیں، یا کوئی اور کام کیا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا، نہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پوری زندگی اسی تقوی کے اطراف گھومے، اور تمہاری موت بھی آئے تو اسی تقوی کی حالت میں آئے۔ اب یہ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، سلف صالحین کو دیکھیں کہ ان میں یہ تقوی کیسے پیدا ہوا تھا۔ ان کے اندر تقوی کی کچھ کیفیت ایسے ہو گئی کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ حرکت جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس سے استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے، بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتے۔ اگر اتفاق سے بائی چانس کوئی بات ہو بھی گئی جو تقوی کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام ایک مرتبہ ایک کھانے کی چیز لا کر ان کو دیا۔ اب وہ غلام ان کا تھا، خادم تھا، وہ کھا لیے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، حضرت آپ کو پتا ہے کیا تھا یہ؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اس غلام نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، لوگوں کو غیب کی خبریں دیتا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا یہ سب چیزیں، لیکن ویسے ہی اٹکل پچو جو ہے ویسے ہی کر دیتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کل کیا ہوگا تو میں فیوچر کا حال بتاتا تھا۔ تو ایک آدمی کو میں نے ایسے ہی کیا تھا، تو پیمنٹ اس کی باقی تھی، اس وقت نہیں دے سکا تھا وہ، اور میں بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اب ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی جو پیمنٹ تھی نا، اس وقت کی جو غیب کی خبریں میں بتاتا تھا، اب اس نے وہ دیا تھا یہ اناج کی شکل میں جو میں نے آپ کو پیش کیا۔ حضرت ابو بکر بڑے پریشان ہوئے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ۔ اب دیکھیے تقوی، فتوے کے اعتبار سے حضرت ابو بکر نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ فتویٰ کہتا ہے کہ اگر آپ انجانے میں کوئی کام کر لیے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر تقوی اس سے اوپر کی ایک منزل ہے۔ حضرت ابو بکر اپنے انگلیاں ڈال کر حلق میں الٹی کرنے لگ گئے کہ وہ چیز جو شک و شبے کی ہے، حرام نہیں، شک و شبے کی ہے، میرے پیٹ میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہے متقی کی علامت۔ ایک مرتبہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، سمندری سفر تھا۔ کسی آدمی نے چکر کیا ان کے ساتھ تو پوچھا پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کہا ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے شور مچا دیا کہ میرے پیسے گم ہو گئے، اور وہ فگر اتنا ہی تھا جتنا امام بخاری کے پاس ہے، کیونکہ پہلے پوچھ لیا تھا۔ اب اگر حضرت امام بخاری کھڑے ہو جاتے اپنے حق کے لیے تو وہ تو ان کا حق تھا، مگر تقوی، اپنی متقیانہ زندگی کی حفاظت انہوں نے کیسے کی؟ جیسے ہی اس نے شور مچایا، اپنے جیب سے جو تھیلی تھی پیسوں کی وہ نکال کر سمندر میں ڈال دی۔ پھر اس کے بعد جب چیک کیا گیا تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں ملا۔ جس نے یہ چکر کیا تھا اس نے پھر بعد میں ان سے پوچھا، حضرت آپ نے تو کہا تھا پیسے ہیں، لیکن جب یہ تفتیش کیا تو آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو آپ جھوٹ بول رہے تھے۔ حضرت امام بخاری نے کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا، مجھے معلوم تھا میرے پاس پیسے ہیں،
اور تم نے جو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اگر لوگوں کے سامنے واقعی اتنے پیسے نکلتے میرے جیب سے، کچھ لوگ تو مجھ پر بلیو کرتے اور کچھ ہو سکتا ہے تم پر بھی بلیو کر لیں اور کہیں کہ واقعی اس کے پیسے اس بوڑھے بزرگ نے چوری کیے ہوں گے، اور اگر اس طرح کا کوئی الزام لگتا تو میں نے ساری محنت جو کی حدیث رسول کی حفاظت کرنے کے لیے وہ داغدار ہو جاتی۔ اس لیے حدیث رسول کی محبت اور حفاظت کے لیے میں نے پیسے پھینک دیے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے کہ بعض اوقات اپنا حق رکھنے کے باوجود انہوں نے کیسے اس کا انکار کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کم سے کم ان کی سیرتیں پڑھنے کی کوشش کریں جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی بزنس تھی، کاروبار تھا کپڑوں کا، تو ایک کپڑا ایک تھان ایسے تھے جس کے اندر کچھ چیزیں ڈیمیج تھیں، یعنی صحیح کپڑا نہیں تھا کوالٹی کے اعتبار سے۔ انہوں نے جو کام کرنے والا ہے اس سے کہا کہ اگر کوئی کسٹمر آئے تو پہلے یہ ڈیمیج بتانا اس کو، پھر بھی اگر خریدنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن بتائے بغیر نہیں بیچنا۔ پھر وہ اپنے کام سے چلے گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب واپس آئے تو وہ دیکھا وہ کپڑا نہیں ہے، پوچھا کہاں گیا، تو اس کو یاد آیا کہ وہ کوئی آیا اور اس کو وہ لے لیا، خرید لیا وہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے وہ بتا دیا تھا جو عیب تھا اس کے اندر، ڈیمیج جو تھا، جو میں نے تم کو تاکید کی تھی؟ اسے یاد آیا، اوہو میں تو بھول گیا، جان کر دھوکہ نہیں دیا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مارکیٹ میں نہیں تھے، جان کر کوئی دھوکہ بازی کا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا اور اتفاق سے کوئی آیا تو اس کو میں نے بیچ دیا، وہ ڈیمیج بتائے بغیر، تو حضرت امام کا اب تقویٰ دیکھیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، آج جتنی بکری ہوئی ہے وہ ٹوٹل خیرات کر دی جائے، میں اس میں سے ایک پیسہ اپنے لیے لینا نہیں چاہتا۔ ہم نام لیتے ہیں ان بڑوں کا، کم سے کم ہم اپنی زندگیوں کو بھی چیک کریں، ہم اپنی سیرت و کردار کو بھی دیکھیں۔ یہ عدل و انصاف، یہ تقوی کی علامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک صاحب تشریف لائے، وہ اپنے بیٹے کو کچھ دینا چاہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہا کہ ہیں۔ ان کو بھی اسی طرح دے رہے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے، اور ظلم پر تم مجھے گواہ بنانا چاہتے ہو؟ تمہارے اور بھی اگر بیٹے ہیں تو ان کو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تم ایک کو دے رہے ہیں اور باقی کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہ عدل کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ پیسہ آپ کا، اولاد آپ کی، مگر شریعت کہتی ہے کہ ان کے درمیان بھی عدل کرو، ان کے درمیان بھی انصاف کرو، اور یہ عدل زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے۔ اگر یہ عدل مسجد میں نہ ہو، کمیونٹی کے مسائل میں نہ ہو، اور اگر یہ عدل پڑوسیوں کے یا رشتہ داروں کے مسئلے میں نہ ہو تو وہ تقوی کے خلاف ہوگا۔ اور وہ تقوی کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کے اندر ایک تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے، ایک پیمائشی آلہ رکھا ہوا ہے مومن کے اندر، اگر مومن ہو تو۔ اور وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا الاثم ما حاک فی نفسک، ایک اور حدیث میں ما حاک فی صدرک، کہ گناہ وہ ہے جو جس کی چبن تمہارے دل میں ہو، فیلنگ ہو تمہارے دل میں، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم لوگوں سے بچ رہے ہو کہ لوگ نہ دیکھ لیں یہ کام کرتے ہوئے۔ جیسے بہت سارے کام ہیں لوگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، رائٹ اور لیفٹ، کوئی دیکھ تو نہیں رہا واقفین میں سے، وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں سے ڈر کر وہ برائی کر رہے ہیں، اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہوئے مجھے کوئی دیکھنا نہیں، یہ جو میں نے حرکت کی ہے اس کی خبر لوگوں کو نہ ہونے پائے، اس کی ڈیٹیل لوگوں کو نہ بتائی جائے، اس لیے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ وہ دل میں چبن ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے اس کو چھپایا جائے، لیکن کیا رب العالمین جو عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کو بھی ہم دھوکہ دے سکیں گے؟ اس سے بھی ہم چھپا سکیں گے؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ اور یہ حج اسی تقوی کو پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کو گناہوں سے اور برائیوں سے روکا جائے، یہی تقوی ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے روزے، اس کا مقصد تقوی کی کیفیت کو بڑھاوا دینا، زیادہ متقی بنانا۔ اور حج کا سفر، اس میں کہا گیا کہ سب سے بہترین توشہ تم حج کے لیے لے جا رہے ہو وہ تقوی کا توشہ ہے۔ اگر تقوی نہیں، سارے حج کا سفر بیکار اور بے مقصد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دیگر جو عبادات ہیں ان کے اندر بھی
یہی تقوی مطلوب ہے ایک مومن اور ایک مسلمان سے. تو اس میں ہمیں بغیر مشروط طریقے سے جو چیزیں قرآن و سنت کی ہیں، جو تعلیمات قرآن و سنت کی ہیں، ان سب میں متقی بننے کی ہم کوشش کریں. اور اگر ایسا ہم کریں گے تو اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. یہ تقوی نہ ہو تو گناہوں کو بھی چھوڑ نہیں سکتا آدمی. مثلا آپ دیکھیں سود، ربا، انٹرسٹ. قرآن پڑھیے، مجھ سے نہ پوچھیے، عالم کا فتویٰ نہ لیجئے، پوچھیے رب العالمین کے کلام سے. قرآن مجید میں اس میں کیا حکم دیا گیا؟ قرآن کریم میں سود کا مسئلہ بتانے سے پہلے اسی تقوی کو پہلے ابھارا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور پھر اس کے بعد کہا گیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سود کو چھوڑ دو. تقوی ہوگا تو سود کو چھوڑے گا، تقوی نہیں ہے تو سود کو نہیں چھوڑ سکتا آدمی. تقوی نہیں حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا، تقوی نہیں فحش اور منکرات کو نہیں چھوڑ سکتا. تقوی ہوگا تو سنت پر عمل کرے گا، تقوی ہوگا تو فرائض پر عمل کرے گا، تقوی ہوگا تو حقوق اللہ کو سمجھے گا، تقوی ہوگا تو حقوق العباد کے مسائل کو بھی سمجھے گا. اور یہی تقوی کل قیامت کے دن بھی کام آنے والا ہے. سورہ حشر کی آیت 18 اس کو دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، کل اللہ کے پاس تم کو کھڑا کیا جانے والا ہے جو عالم الغیب ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تیاری کرو کہ وہاں کیا جواب دو گے، کیسے جواب دے سکو گے. اور تم نے جو کچھ غلط کام دنیا کے اندر کیے، چاہے کسی طرح کے بھی ہوں، اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے تم جواب دے سکو گے. اس کے لیے کہا گیا تم تقوی اختیار کرو. اور اگر یہ تقوی ہوگا تو کامیاب، ورنہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ جو آدمی سرکشی میں مبتلا ہو، نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے کہا گیا کہ جہنم اس کے لیے یقینی بن جاتی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. کہ اور اگر اس کے مقابلے میں جو آدمی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لے، ڈرے، خشیت پیدا کرے اپنے اندر، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو غلط قسم کی خواہشات، غلط قسم کی ایکٹیویٹیز، غلط قسم کی سرگرمیوں سے بچا لے، تو پھر اس کے لیے جنت یقینی ہے. اب یہ دونوں باتیں بتا دی گئی. اب یہ اختیار ہمارا ہے کہ جہنم کی تیاری کریں یا جنت کی تیاری کریں. جہنم میں جانے کے لیے تقوی کے خلاف کام کرنا ہوگا اور وہ بڑا آسان ہے. جنت میں جانے کے لیے اپنی خواہشات کو شریعت کے نیچے کرنا ہوگا. شریعت اوپر، خواہشات نیچے. یہی تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے. یہ دونوں باتیں بتا دی گئی. اور اگر تقوی اختیار کرے گا تو ایک اور خوشخبری ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سورہ طلاق آیت نمبر 5 اس میں کہا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. اگر جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ غیب کے دروازے کھول دے گا اس کو. يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ اس کو ایسے راستے کھولے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو. جو لوگ حرام طریقے سے کماتے ہیں، سورہ طلاق کی اس آیت کو پڑھیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ غیب سے اپنی مہربانی سے رزق پہنچا دے گا تمہیں. رزق دنیا کی کوئی طاقت تم سے محروم تم کو نہیں کر سکتی. حرام راستے سے بھی اتنا ہی کماؤ گے. اگر تم تقوی اختیار کر کے حلال راستے پر چلو گے تو وہ مل کر رہے گا تمہیں. اللہ نے جو روزی میرے لیے مقرر کی ہے، پوری دنیا مل کر اس سے ایک دانہ کم نہیں کر سکتی اور ایک دانہ زیادہ بھی نہیں کر سکتی. ایک گھونٹ پانی کا کوئی زیادہ نہیں کر سکتا اور ایک گھونٹ پانی کا کوئی کم نہیں کر سکتا. ملے گا وہی جو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہو. اب یہ آدمی کا اپنا ہے کہ وہ حرام طریقے سے وہ کماتا ہے یا حلال طریقے سے کماتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے تو غیب کے دروازے کھول دے گا. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو اس پر توکل کریں ان کے لیے مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کا آسان راستہ فراہم کر دے گا. یہ اس کے لیے گویا کہ ایک اور فائدہ رکھا گیا، بلکہ یہ متقی ہونے کے لیے علامت بتائی گئی کہ آدمی اگر کبھی کسی مسئلے میں قسم بھی کھا لے، میں یہ کام کروں گا
بعد میں اس کو پتا چلے کہ میں نے جو قسم کھائی ہے اس کے مقابلے میں دوسرا کام زیادہ صحیح ہے، تو اس کا تقوی اس کو مجبور کر دے کہ قسم توڑ دے، کیونکہ تقوی زیادہ اہم چیز ہے۔ آپ جو قسم کھائے وہ غلط مقصد کے لیے، توڑ دیں قسم۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی ایک بار کہہ دیا ختم، ایک بار ہو گیا بس ختم۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر تم کوئی اگریمنٹ کرو، کوئی وعدہ کرو، کوئی ارادہ کرو قسم کھا کر بھی، اور بعد میں پتا چلے کہ اس کے مقابلے میں دوسرا کام زیادہ صحیح ہے، تو وہ قسم کو توڑ دو، اس لیے کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو تقوی ہے، جو نماز کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے، روزے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے سے پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو ہم سمجھیں، اس کو اپنے اندر پیدا کریں۔ بلا شک و شبہ نماز کے لیے مسجد میں آنا متقی ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح سے متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد، معاملات، مسائل، ان سب میں اسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کی جائے۔ جیسے سورہ بقرہ آیت 177 ہم تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سورہ بقرہ کی یہ آیت 177 اس کو ضرور پڑھیے، تاکہ معلوم ہو کہ تقوی کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینے کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک لسٹ بتائی گئی۔ جس آدمی کے اندر ایمان پیدا ہو جائے مضبوط اور پختہ، عبادت کا جذبہ ہو، معاملات، لوگوں کی مدد، ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک، صبر، عدل، انصاف، یہ سب چیزیں اگر پیدا ہوں گی، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد، معاملات، مسائل، ان سب چیزوں کے اندر اگر وہ دینداری پیدا ہوگی، تو قرآن نے کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اصل میں سچے یہ لوگ، اور اصل متقی انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر مجھے اور آپ کو کبھی غور بھی کرنا چاہیے کہ کہیں ہم وہ غلط پالیسی پر تو نہیں چل پڑے کہ ہمیں جو پسند ہے وہیں پر ہم متقی بنیں اور باقی چیزوں کو دین کی چھوڑ دیں، قرآن کی باتوں کو چھوڑ دیں، سنت کو وہاں پر چھوڑ دیں۔ یہ تقوی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں پورے کے پورے مومن بننا چاہیے، پورے کے پورے متقی بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنے اور فساد سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو متقی بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dear brothers and sisters, I was talking about the importance of taqwa and muttaqi, pious person and piety, which is fundamental demand from all believers, male and female. We have to adopt this quality because this is foundation of our ibadah. Our ibadah will not be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala without this quality of taqwa, piety. What is taqwa? How we can improve this quality? Taqwa, prevention. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala says and whatever Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, we have to obey unconditionally. And whatever prohibited, we have to abstain from it unconditionally. But unfortunately, our respected many brothers and sisters, they are trying to adopt a quality of taqwa by the policy of pick and choose. What is the meaning of pick and choose? Whatever suitable for you, you want to follow. But whatever needs some sacrifice, you are trying to avoid that one. This is not taqwa. And this is not accepted by Muslims. Like someone, he is very muttaqi, but in masjid only. But when he go back to his own house, with his family, he is not muttaqi. He is not trying to follow same Quran and Sunnah. And about his family members,
he is not muttaqi. Some, they are muttaqi at home, but they are not trying to pray as should be. They are not muttaqi outside. And some, they are muttaqi in masjid, but when they go to market, their shop, their business, they are not trying to implement same procedure there. They don't want to be muttaqi at market or their shops. So my brothers, this pick and choose policy is not accepted. So we have to be muttaqi full and wholeheartedly, with full understanding. We have to make ourselves to be true pious person, because Jannah will be only for those who are muttaqi, those who are pious, unconditional. We have to accept whatever Quran says, whatever Sunnah of Nabi Kareem sallallahu alaihi wa alihi wasallam says. And even if we want to protect ourselves from haram things, prevent yourself from haram things, abstain from prohibited things, without taqwa you can't do this. That's why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned first taqwa and then say give up all riba interest, because that is haram. Many of our brothers and sisters, they are aware that this is haram according to Quran, not according to opinion of scholars. According to Quran, that is haram. But many, they are engaged in that. They are involved in that. Allah subhanahu wa ta'ala says, if you are true muttaqi, then give up this. Haram sources of income, we cannot avoid without this taqwa. If we want to avoid that, then we have to be muttaqi. And many other haram things. We know this is haram, but yet we are trying to do this. Why? Because we consider that taqwa is only in masjid. While we are praying, we have to be muttaqi. Then other things we are free. So Islam is not like that. So I have to be muttaqi regardless of the time, regardless of the situation, regardless of the place. I have to be muttaqi, because I have to obey what Allah says. I have to follow what Nabi Kareem sallallahu alaihi wa alihi wasallam says unconditionally. And if we adopt this, what will happen? Allah subhanahu wa ta'ala make this promise. My brothers, you read Quran, understand Surah Talaq, verse 5. Allah subhanahu wa ta'ala says, if you adopt this quality of taqwa, Allah will make some necessary arrangement for your food, and Allah will provide you with unimaginable sources. And similarly, Day of Judgment, they will be passed. Inna lil muttaqina mafaza. Jannat will be for those who are muttaqi in this dunya. And if we read Quran Kareem verse in Surah Al-Baqarah, verse 177, my request will be for our all brothers and sisters. Please try to read and understand with your family member this verse which is in Surah Al-Baqarah, verse 177. Then we can understand what is taqwa. Taqwa is not only to turn your face towards east or west, no. But taqwa need your iman solid and complete iman. And then salat, zakat, help to each other, those who are especially needy. And then huququllah, huququl ibad, and other family matters and other things relating to other peoples. So we have to follow what Allah subhanahu wa ta'ala says and what Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam says in order to be muttaqi, in order to be successful here and the hereafter. May Allah give us tawfiq and ability for understanding the importance of taqwa, and may Allah give us tawfiq to be muttaqi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.